کہ تراوی 20 رکعت ہے، سنت مؤکدہ ہے، پورا رمضان مبارک ہے، اور رمضان مبارک پورا بھی با جماعت ہے، اور اس میں ایک دفعہ قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا یہ بھی سنت ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ اب اس پر عمل چونکہ درجہ اس عقیدے کا حکم کے لحاظ سے سنت ہے، اب اس پر عمل ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ جس نے پڑھنی ہے تو پوری 20 ہی پڑھنی ہے، جس نے نہیں پڑھنی سرے سے چھٹی، جس نے پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو بالکل چھٹی، جس نے سننا ہے تو پورا قرآن مجید سننا ہے تراویح کے اندر یا سنانا ہے، جس نے نہیں کرنا تو بالکل چھٹی۔ حالانکہ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ایک دین کا کام ہے، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ ایک مستقل ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے عقیدے کی کتابوں میں بھی، عمل کی کتابوں میں بھی، من لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ جس کام کو آپ پورا پورا پا نہیں سکتے تو اس کو پورا پورا چھوڑیں بھی نہ، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اب تراویح ہمارا نظریہ 20 رکعت کا ہے، لیکن ایک آدمی اگر 20 نہیں پڑھ سکتا وہ 16 پڑھ لے، 16 نہیں پڑھ سکتا 12 پڑھ لے، 12 نہیں پڑھ سکتا 10 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اکیلی پڑھ لے، اکٹھے نہیں پڑھ سکتا، کچھ عشاء کے بعد ہے، کچھ رات کو ہے، کچھ سحری تک اس کا ٹائم ہے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے کچھ تو کریں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی لگے بندے نمازی جنہوں نے پوری پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، وہ تو شروع سے ہیں آخر تک ہیں، اور باقی جنہوں نے یہ نظریہ کیا چونکہ ہم 20 نہیں پڑھ سکتے چنانچہ ہم نے شروع ہی نہیں کرنی، چونکہ ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس لیے ہم نے سرے سے پڑھنی ہی نہیں ہے، چونکہ ہم عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے اس لیے پھر بعد کی میں صبح تک ان کی کوئی رکعت بھی نہیں پڑھنی۔ تو یہ ہماری عملی کوتاہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اعتکاف کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے، مسجد کے محلے میں سے ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لے گا تو پورے محلہ جو ہے وہ ترک سنت کے گناہ سے بچ جائے گا۔ تارک سنت نہیں سمجھا جائے گا، علی الکفایہ کا یہ معنی ہوتا ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو ثواب تو انہی کو ملے گا جنہوں نے پڑھا ہے، لیکن باقیوں کو فرض کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے سنت علی الکفایہ ہے اعتکاف، یعنی کوئی بندہ بھی اگر محلے کا اعتکاف نہیں کرتا تو پھر سارا محلہ سنت کا تارک بنتا ہے، اور اگر ایک دو بندہ بھی کر لیتا ہے تو پھر ثواب تو اسی کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہے، لیکن باقی ترک سنت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کرنا ہے اعتکاف تو پورے عشرے کا کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر بالکل ہی نہیں کرنا، کرنا ہے تو پورے عشرے کا کرنا ہے، پورے اہتمام سے کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر بالکل ہی نہیں کرنا۔ حالانکہ میں نے یہاں آپ کو ایک حدیث مبارک سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے تو وہ بھی جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی مسافت سے 3 گنا زیادہ، اس کو ٹرپل کرو، اتنا دور کر دیا جاتا ہے صرف 24 گھنٹے کے اعتکاف سے۔ تو میں اگر پورے 9 دن کا 10 دن کا آخری عشرے پورے کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو میں پورا چھوڑتا کیوں ہوں؟ جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کروں، 2 دن کر لوں، 4 دن کر لوں، 5 دن کر لوں، 6 دن کر لوں، کچھ نہ کچھ تو کروں۔ یہ ہم نے کیوں فلسفہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کرنا ہے تو پورا ہی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو بالکل ہی نہیں کرنا ہے؟ اس پر بھی وہی اصول ہوگا کہ اگر آپ کسی کام کے پورے کو نہیں پا سکتے تو پورے کے پورے کو چھوڑیں بھی نہیں۔ دیکھیں اسلام تدریجاً آیا،
کوئی بھی چیز ہوتی ہے انسان کمال کی طرف آہستہ آہستہ پہنچتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس رمضان میں 2 دن کا اعتکاف کرے گا تو اگلے رمضان میں اللہ اس کے 4 دن کو توفیق دے گا، پہلے رمضان میں اللہ اس کو 8 دن کی توفیق دے گا۔ اور اگر ایک بندہ ایک عمل کو شروع ہی نہیں کرے گا، 1 دن کا ہی نہیں کرے گا، اور وہ سوچتا رہے گا کہ بھی کروں گا اس دن جس دن سارا ہی کروں گا، تو پھر سارا نہیں کر سکے گا۔ جب باقی کاموں کے اندر ہم دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ چلو اگر 100 روپیہ نہیں ملتا 50 تو نہ چھوڑو، تو یہاں پر بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تراویح اور اعتکاف ان دونوں کے بارے میں یہ جو ہماری کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ دین سیکھنا ہے۔ چونکہ ہم نے دین سیکھا نہیں، دین کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ اگر دین کو سیکھا ہوتا اور دین کے سیکھنے کا ذوق بنایا ہوتا تو پھر یہ چیزیں، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر نہ ہوتی۔ اعتکاف والے بندے کو بسا اوقات وہ سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، کوئی اعتکاف والا حقے کا عادی ہو سکتا ہے، کوئی اعتکاف والا نسوار کا عادی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ایک عادت ہے، لگ گئی ہے، اب وہ اعتکاف کرتا ہے تو اس نے چونکہ رہنا ہے مسجد کے اندر، اب وہ مسجد میں حقہ کے لیے کیا کرے اور مسجد کے لیے سگریٹ کا کیا کرے، مسجد کے اندر نسوار کا کیا کرے، یا تو ان کو چھوڑے یا پھر اعتکاف چھوڑے۔ اب ہمت تو یہی ہے کہ بندہ ان کو چھوڑ دے 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے، جتنے اعتکاف کے دن ہیں، ہمت کرے، لیکن ہر بندے کے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ میں نے سگریٹ پینی ہے اور مسجد میں سگریٹ میں پی نہیں سکتا، لہٰذا میں اعتکاف اس وجہ سے نہیں کرتا، اور کوئی نسوار کی وجہ سے نہیں کرے گا اور کوئی حقے کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے، اول تو میں نے جیسے عرض کیا، ہمت کی بات تو یہی ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، اس لیے کہ یہ ویسے ہی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیاز کھا کر کے کچا، لہسن کھا کر کے کچا، مولی کھا کر کے، ان چیزوں کو بھی کھانے کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کیے بغیر آپ مسجد میں نہ آئیں یا نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے منہ میں ان کی بو ہوگی، اور یہ بدبو ہے، اس کی بو کو بدبو کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کو ناپسند ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ فرشتوں کے ماحول میں ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں تو آپ فرشتوں کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے بندہ فرشتوں کو تکلیف دے رہا ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور سگریٹ کی بدبو یہ لہسن پیاز کی بدبو سے بھی گندی ہے، اور نسوار کی بدبو بھی ان سے گندی ہے، حقے کی بھی گندی ہے، لیکن جو خود عادی ہے اس کو چونکہ محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے تو اس کی بو ہے ہی نہیں۔ لیکن عام جس بندے نے کبھی سگریٹ استعمال نہیں کی ہے اس کو اس سے اچھی خاصی گندی سمیل آتی ہے۔ تو اول تو ہمت کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑے، اور ان کی وجہ سے اتنے محبوب عمل اعتکاف سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہے تو پھر اعتکاف ان کی وجہ سے نہ چھوڑے، اعتکاف میں رہے، اور اعتکاف میں رہتے ہوئے جو نسوار ہے اس کا تو مسجد میں بھی منہ میں رکھے رہنا، نماز کی حالت کے علاوہ اچھی طرح وضو جب کرے خوب صفائی کر لے تو ضرورت کی حد تک، مجبوری کی حد تک یہ تو مسجد کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، چونکہ اس کا دھواں باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن حقہ اور سگریٹ اگر مصیبت ہو ایسی تو پھر یہ بالکل مسجد کے کنارے پر جہاں عام طور پہ نمازی نہیں ہوتے اور نماز کا وقت بھی نہ ہو، جیسے مغرب پڑھ لی ہے اب عشاء بعد میں پڑھنی ہے، یا عشاء تراویح وغیرہ بھی پڑھ کے نمازی چلے گئے، اب یہ اپنی وہاں بیٹھ کر کے اس طریقے سے ضرورت پوری کرے کہ بالکل کنارے میں ہو، خود مسجد کے اندر ہو، لیکن یہ دھواں وغیرہ مسجد سے باہر، اور وہ چیز بھی کوشش کرے کہ مسجد سے باہر ہو، یعنی جس حد تک مسجد کو بچا سکتا ہے اس حد تک کوشش کرتے ہوئے اعتکاف کو برقرار رکھے، اعتکاف ان چیزوں کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔